السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی تھا؟ تو ناظرین، قبل ہم اس پہ بات کریں، آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جن کے اندر مفتی حنیف قریشی بھی ہے، مرزا علی انجینئر بھی ہیں۔ خیر، ہم وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام کے علم غیب کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث میں کیا ارشادات ہیں کہ آپ کے لیے علم غیب ثابت ہے یا نہیں؟ علم غیب کے متعلق اکثر لوگ جو ہے وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، مسکنسیپشن لوگ پھیلاتے ہیں۔ تو آج ہم نے عظمت مصطفیٰ کا ٹاپک لیا، اور آج کل سینیریو بھی ایسا ہی ہے، اور یہ سوال کا بھی آپ مدلل جواب عطا فرمائیں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے جن کے دل میں وساوس ہو وہ دور ہو جائیں۔ اس بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب جاننے والا ہے، بے شک، اور اللہ تعالی کا علم ذاتی طور پر ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیات ایسی ہیں جہاں پر صراحتاً یہ لکھا ہوگا کہ علم غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ایسی آیات کو عموماً جو غیب وہ بیان کر دیا جائے، تو جب ان کا مفہوم پورا واضح نہ کیا جائے تو بات واضح نہیں ہوگی۔ جہاں آیت یہ ہیں کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، قرآن پاک میں یہ بھی آیت مبارکہ موجود ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، یہ شان اللہ کی نہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جو ہے اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے، اس کے لیے چن لیتا ہے۔ سورہ جن کے اندر آیت مبارکہ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ان دو آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو علم غیب کے لیے جو ہے چن لیتا ہے، جسے پسند فرمائے اسے یہ عطا فرماتا ہے۔ اب خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہاں تو یہ پتہ چلا، اب آگے آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ سکھا دیا جو نہ جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر۔ 30ویں پارے میں سورہ تکویر کے اندر ارشاد ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ بخیل وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہو وہ آگے نہ دے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ بخیل نہیں ہے، یعنی ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں آگے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور کا علم غیب یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وہ ذاتی علم ہے۔ واضح فرق موجود ہے۔ احادیث کا اگر مطالعہ کریں، کئی احادیث صحیح بخاری شریف کے اندر ایسی موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر ایسی موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر موجود ہیں، سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر حدیث واضح طور پر موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے۔ انہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں انسان، مگر پھر بھی کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا نبی بشر ہیں
تو نور نہیں ہے، تو اب تک جو لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں اور پیسے آتے رہے ہیں اور ہدیے اور نذرانے آتے رہے ہیں، جلسوں میں واہ ہوتی رہی ہے، وہ ساری واہ ختم۔ حالانکہ دو ٹوک لفظوں میں قرآن میں لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نور نہیں ہوں۔ آج بھی ایسے ملیں گے آپ کو مولوی، صاف لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں۔ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ کون موجود ہے؟ اللہ کی ذات، مگر نبی کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر ناظر۔ اور جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اختیارات صرف کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے ہاتھ میں، مگر کیا کہتے ہیں؟ نبی بھی مختار کل۔ اب یہ کوئی اتنی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں، بالکل دو ٹوک لفظوں میں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ قرآن میں آتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو اگر میں غیب کی باتیں جانتا، یعنی ساری باتیں جانتا، آئندہ ہونے والے کل کے بارے مجھے پتا ہوتا، تو ما مسنی سوء، مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا، ہمیشہ فائدے میں جاتا میں، لیکن مجھے نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ مجھے آئندہ آنے والے کل کا علم نہیں ہوتا۔ واضح ہے، مگر جو مولوی یہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ ہی لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہو چکا اس کا بھی، جو ہونے والا ہے اس کا بھی۔ اب وہ لوگوں کو تو مطمئن کر دیتا ہے مگر اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو ایسے بدبخت لوگ جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوگا قیامت کے دن۔ تو اے اللہ ہمیں ان قہر زدہ علماء کی اتباع سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلانا۔ یہ ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ یہودی۔ اور ہمارے دور میں اس کے مصداق کون ہیں؟ سارے باطل فرقے جو اصل حقیقت کو جانتے ہیں مگر کوئی اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے، کوئی اپنی چودراہٹ کی حفاظت کے لیے، کوئی دولت کے لیے قرآن کی آیتوں کو غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو تمام کے تمام لوگ اس میں داخل ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے اللہ صدیقین کا راستہ چاہیے، اہل حق علماء کا راستہ چاہیے، اہل باطل علماء کا راستہ نہیں چاہیے۔ جیسے کہ قصہ بی بی مریم میں ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب یا علیہ السلام داخل ہوتے اس کمرے میں جس میں بی بی صاحبہ دروازہ بند ہے، کوئی کھڑکی نہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں اس کے پاس ہر قسم کے انواع رزق موجود ہیں اور رزق بھی شان والا۔ اندہا رزقا، تنوین جو آگے درد کر رہی ہے وہ رزق جو ہے وہ بھی عظمت والا ہے، تمام قسم کے فواکہ ہیں، پھل ہیں، نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر ہیں اللہ کے رنگ میں کہتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ فرشتہ، نہ کوئی۔ اس لیے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ گیا پھل؟ اگر عالم الغیب ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ بی بی صاحب نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یاد رکھیں بغیر حساب کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی محنت بھی نہ کرے اور اللہ بغیر کسی حساب کے عطا فرما دے۔ جیسے بی بی مریم نے تو کوئی محنت نہیں کی، مانگا بھی نہیں، محنت بھی نہیں کی، مشقت اللہ عطا فرما دے۔ اور ایک بغیر حساب کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس موسم میں بھی نہ ہو وہ بھی عطا فرما دے۔ اب دنیا میں تو ہے نا جی کہ بھی ہر پھل کا ایک موسم ہے۔ بھئی آج کل جیسے اب آم کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو اب تو میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ یعنی سعودی عرب میں بھی آم ہوتا ہے اور بڑے انواع و اقسام کا ہوتا ہے۔ جیزان میں آم فیسٹیول میں 40 قسم کے آم پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی دراصل یہ سب علامات قیامت ہے، ورنہ سرزمین حجاز میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اگر سرزمین حجاز میں درخت اور پانی اور پھل یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائے، مانا قیامت قریب آ گئی۔
یہ بھی علامات قیامت میں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ارض الحجاز میں اشجار اور ابہار یہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک عرابی، یعنی عرابی کہتے ہیں جو دیہات میں رہنے والا ہو، تو وہ حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضور آپ نے علامات قیامت بیان فرمائی ہیں، اشراط الساعہ بیان فرمائی ہیں، مجھے تو کوئی ایسی نشانی بدلا دینا کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں جو میرے دماغ میں جم جائے اور میں سمجھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ تھا، جب مکے کی پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بننے شروع ہو قیامت کا اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے علم دیا تو اشراط الساعہ کا بھی دے دیا، لیکن نہیں دیا تو بی بی زکریا کی کفالت میں ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پھل کہاں سے آئے ہیں۔ اور بغیر حساب بھی یہ مانا بھی ہے، یعنی بغیر موسم کے بھی پھل عطا فرما دے۔ اس کی مناسبت سے حضرت زکریا نے پھر دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، دوسری جگہ ہے نادى ربہ نداء خفیا، رات کی تنہائی ہے اور اللہ کا پیغمبر اللہ کے آگے کھڑے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اگر بغیر رزق کے، بغیر موسم کے پھل آ سکتا ہے تو میری بھی تو موسم گزر گئی ہے، مجھے بھی تو پھل لگ سکتا ہے۔ اس مناسبت سے حضرت زکریا نے دعا مانگی، اور یہی یہ مطلب ہی سمجھ لو کہ جیسے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، پیغمبر کے ہاتھ میں بھی اولاد نہیں ہوتی، جب پیغمبر خود اپنی اولاد نہیں پیدا کر سکتا ہے تو کسی غیر کو کیسے دے سکتا ہے؟ اور ایک انا للہ و انا الیہ راجعون کی حالت کی انتہا ہو گئی ہے کہ روافض نے حضرت علی کو مشکل کشا بنا لیا ہے، اور ہمارے جو موجودہ نام نہاد سنی ہیں انہیں ہر قبر والے کو مشکل کشا بنا لیا۔ میں کہا جی حضرت علی تو بس ایک ہے نا، کس کس کا کام کریں گے؟ ہم ہر شہر میں ایک مشکل کشا ڈھونڈ دیتے ہیں، کہیں انہوں نے داتا بنا لیا ہے، کہیں انہوں نے فرید شکر گنج بنا لیا ہے، کہیں جنت کی کھڑکیاں کھلوا دی ہیں، کہیں انہوں نے گیلانی، کہیں انہوں نے بخاری، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا دیے ہیں مشاکل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والے تو ڈرتے تھے، حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا کہ لوگ سجدے کریں، لا تجعل قبری وثنی یعبد۔ اب دیکھیں پیغمبر ہے رہے ہیں، بچہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے، یہ نہیں کہ شہباز قلندر سے مانگ لے، آدم علیہ السلام سے مانگ لے، اپنے سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان سے مانگ لے، پتہ ہے کہ دینے والا اللہ۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا، کل میرا قیام کہاں ہوگا۔ آپ اپنی ازواج سے پوچھتے رہے، سوال کرتے رہے میرا قیام کہاں ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان کی زوجہ، جب ان کی وفات ہوئی آپ قبر پر بیٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو آج رات اپنی بیوی کے پاس نہ گیا ہو؟ تو ابو طلحہ نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا پھر قبر میں اترو، وہ قبر میں اترے اور انہوں نے ام کلثوم کو قبر میں اتارا۔ نبی نے پوچھا کون ہے تم میں سے؟ عالم الغیب پوچھا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار نماز پڑھائی اور نماز کی رکعات کم کی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لی، سلام پھیر دیا۔ اب کسی کو جرت نہ ہو، سب خاموش۔ ایک صحابی پوچھنے کے لیے گئے اور ان کے ہاتھ تھوڑے سے دراز تھے اور کہنے کہ اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے کہا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا،
4 رکعتیں نماز 4 پڑھی ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ حجرے سے واپس تشریف لائے اور صحابہ سے کہا یہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ پیار سے، یہ بڑے ہاتھوں والا کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ صحیح کہتا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر اپنے صحابہ سے کہا میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، جب میں بھول جاؤں تو اے میرے صحابہ مجھے یاد کرا دیا کرو۔ عالم الغیب بھولا میں بھول جاتا ہوں۔ صحیح بخاری قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب، اللہ کے نبی کا فرمان، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دیا کرو۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا تھامے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے میں اب نہیں جانتا کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہوں گے، اور اگر وہ بے ہوش ہوں گے تو انہیں ہوش مجھ سے پہلے آ جائے گا، یا موسیٰ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا کر رکھا ہے۔ میں اب نہیں جانتا، نبی کہہ رہے ہیں میں اب نہیں جانتا۔ ہمارے انڈیا پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں اتو کہتے سن بچوں سارا جانتے سن۔ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہوں گے یا نہیں، اور اگر بے ہوش ہوں گے کیا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا وہ ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو بنی عامر کی طرف بھیجا، ان لوگوں نے ان سب کو شہید کر دیا۔ جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے، حدیث کے لفظ سنیے، جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان قراء کا حال بیان کیا کہ وہ اپنے اللہ سے جا ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے لیے 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ جبرائیل آئے، جبرائیل بھی وہابی تھے، اسے نہیں پتا تھا کہ نبی عالم الغیب ہے، اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبرائیل نے آ کے خبر دی آپ کے 70 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور آپ 40 دن تک ان کے لیے بد دعائیں کر۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو مجھے بتائیے، جان بوجھ کے بھیجا تھا، مروانے کے لیے بھیجا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور عالم الغیب ہو کر جانتے بوجھتے کہ بنی عامر کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے، پھر بھیجا کیوں؟ اور پھر اگر جان کے بھیجا تو 40 دن تک بد دعائیں کیوں؟ آپ کا یہ دعویٰ کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا دعویٰ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو بطور جاسوسی خبر لینے کے لیے روانہ کیا، اور ان کے سردار عاصم بن ثابت انصاری صحابی رضی اللہ عنہ رضا کو بنایا۔ 7 شہید کر دیے گئے، 3 بچ گئے۔ انہوں نے دعا کی، صحابہ کی دعا سنیے، صحابہ کی دعا سنیے، اور علم غیب کے دعوے کو ساتھ رکھ کے تولیے۔ 10 صحابہ کو نبی نے جاسوسی کے لیے کفار کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا، 10 کے 10 پکڑے گئے، 7 شہید ہو گئے، 3 باقی بچے۔ اب 3 کے 3 صحابہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے، اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے، کیونکہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب، وگرنہ دعا کرنے کی ضرورت۔ اے اللہ ہماری خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ ان میں سے بعد میں پھر 2 کو شہید کر دیا گیا، خبیب قیدی بن گئے، پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صحابہ کی یہ دعا آپ کے اس عقیدے کی تاروں کو بکھیر رہی ہے کہ نبی عالم الغیب ہوا کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ ہمارے 7 شہید ہو گئے ہیں، ہم 3 قیدی ہو گئے ہیں، اے اللہ جو ہم پہ بیت رہی ہے تو ہمارے نبی تک ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح مال تقسیم کیا۔ تقسیم ہونے کے بعد ایک انصاری شخص کہنے لگا اللہ کی قسم اس تقسیم سے تو اللہ کی رضامندی مقصود نہ تھی۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگے اس کی خبر میں ضرور رسول اللہ تک پہنچاؤں گا۔
عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری اس بات کی خبر میں نہ پہنچاؤں، کوئی تم میں سے نہ پہنچائے تو نبی کو اپنے آپ خبر، ضرور تیری اس بات کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود گئے، اللہ کے نبی اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چپکے سے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، آپ کو بہت شاق گزرا، آپ کو شدید غصہ آیا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آرزو کی کاش یہ خبر میں نے آپ کو نہ دی ہوتی۔ عالم الغیب کو خبر دینے کی ضرورت، اس کو تو پہلے سے خبر پتہ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عبداللہ بن عمر بن عاص کے روزوں کا حال بیان کیا، وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کیا تجھے کافی نہیں ہے، تو مہینے کے 3 روزے رکھ۔ لمبی حدیث ہے، اور آخر میں آپ نے کہا ہے میرے ساتھی بہترین روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے۔ نبی آئے، نبی نے پوچھا، نبی کو یہ خبر دی گئی، پھر آپ تشریف لائے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں چلوں گا، عرش کے نیچے آؤں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور پھر ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا جس پر اب قادر، میں اس سجدے میں اللہ کی وہ تسبیحات پڑھوں گا، وہ حمد اور ثنا پڑھوں گا جس کی خبر مجھے اب میں اس پہ قادر نہیں ہوں، اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس وقت اللہ وہ حمد و ثنا کے جملے میرے اوپر القاء کرے گا۔ اب مجھے پتہ، اس حدیث کے سننے کے بعد بھی کوئی کہے گا نبی عالم الغیب تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے ہاں آئے، سنیے ذرا، بستر پہ لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، دروازہ کھول کے باہر چلے گئے، میں بھی چپکے پیچھے نکلی، سوچا تھی نا، دل میں آیا ہوگا کہیں کسی اور بیوی کے گھر تو نہیں جا رہے، میرے گھر سے نکل کے پیچھے نکلی، کیا دیکھا اللہ کے نبی بقی قبرستان میں پہنچ گئے، وہاں دیر تک کھڑے رہے، دعائیں کرتے رہے، جب واپس آنے لگے ہیں تو عائشہ جلدی آئی اور آ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ حضرت عائشہ لیٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر لیٹے تو جلدی تیز چل کے آئی تھی، حضرت عائشہ کا سانس پھولا ہوا، کہنے لگے عائشہ کیا بات ہے، سانس اکھڑا ہوا ہے، پیٹ پھول رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں نے عرض کی نہیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کہا عائشہ بتا دے وگرنہ اللہ بتا دے گا، بتا دے وگرنہ اللہ بتا دے گا۔ یہ نہیں کہا تو بتا یا نہ بتا، میں تو عالم غیب ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا ہے۔ کہا عائشہ بتا دے ماجرا کیا ہے، وگرنہ مجھے تو اللہ بتا دے گا، میں عالم الغیب نہیں ہوں، اللہ مجھے وحی کر کے بتا دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نکلے تھے تو میں بھی آپ کے پیچھے نکلی تھی، میں بھی آپ کے پیچھے گئی تھی۔ کہا اچھا، جب میں چل رہا تھا واپسی کے لیے مجھے کوئی کالی چیز چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ تو ہی تھی؟ نبی کو پتا نہیں تھا کہ میری زوجہ آگے جا رہی ہے، میری بیوی آگے جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی راز کی بات بیان کی۔ یہ ڈیٹیل آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ یہ 2 بیویاں کون تھی؟ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ۔ سیدہ حفصہ کو راز کی بات بتائی، انہوں نے وہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے راز کی حفاظت کرنی ہے، لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ کوئی غیر تو نہیں ہے، حضور کی دوسری بیوی ہیں، ان کو وہ راز بتا دیا۔ وہ شہد کے معاملے میں تھا، جو کہ ڈیٹیل موجود ہے تفسیر کے اندر۔ فلما نبأت به وأظهره الله علیہ، تو جب اس بیوی نے وہ بات آگے بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار کر دیا کہ آپ کا راز آپ کی بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دیا ہے، عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی یعنی سیدہ حفصہ سے اس چیز کا بیان کیا کہ تم نے میری یہ بات لیک کر دی، لیکن کچھ چیز بتا دی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ چیز سے اعراض کر لیا، مکمل طور پر نہیں بتایا کہ تم نے کون سی باتیں میری لیک کی، ایک بات بتائی۔ اور یہی ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس درجے تک نہ پہنچا دیا جائے کہ اس میں ضد پیدا ہو جائے۔ تھوڑی سی بات بتا دی کہ تم نے یہ بات لیک کی، باقی بات نہیں بتائی کہ تم نے یہ ساری باتیں بتا دی، ایک بات کا ذکر کیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا، پس
جب اسے خبر دی گئی یعنی سیدہ حفصہ کو بھی اس کی، قالت تو وہ بولنے لگی من انبأک ھذا، اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے یہ بات بتا دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے۔ اب وہ بیوی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیب جانتے ہی ہیں، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا، مجھے علم الغیب ہے، میں جان لیتا ہوں۔ فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے۔ الحمدللہ، تو اس سے عقیدہ بالکل کلیئر ہو گیا، صحابہ کا عقیدہ بھی پتہ چل گیا۔ اس کے رسپانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 یہ بیان کر کے مسئلہ ہی الحمدللہ حل کر دیا۔ اب کچھ احادیث ہیں، اس کے بعد اس کا کنکلوژن کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں، یہ میں تیزی سے بیان کرتا جاؤں گا تاکہ اس حوالے سے ہمیں جو عطائی علم الغیب ہے اس کے حوالے سے چیزیں پتہ چل جائیں، اور ایک دو کریٹیکل احادیث ہیں اس میں ان کے ریفرنس بھی بتا دوں گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، 4917 نمبر حدیث ہے۔ 70 صحابہ کو، یہ بخاری مسلم کا میں نے ریفرنس بتایا، بخاری میں بھی ہے، 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم تیرے نبی کے دین پر قائم ہیں، ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی، ہم اپنے رب سے راضی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں نے مرتے وقت یہ دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ہمارا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ فرشتوں کو پکارنا یا کسی انسان کو پکارنا یا اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا، یہ خالصتاً شرک ہے قرآن کی روح سے۔ اور اس میں میرا پورا ریسرچ پیپر ہے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے، لیکچر بھی موجود ہے، اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی خبریں اللہ کے ذریعے پہنچایا کرتے تھے، اور استانت کا مسئلہ بھی اس میں کلیئر ہو گیا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ ڈیٹیل حدیث ہے، 3 صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے، جن میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سورہ توبہ میں بھی ان کی توبہ کا ذکر موجود ہے، انہی کی وجہ سے سورہ توبہ کہا گیا اسے۔ تو بخاری کا جو ترک ہے 4418 نمبر غزوہ تبوک کے چیپٹر میں، اس میں وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا اور منافقین آ کر بہانہ کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میری بیوی بیمار تھی، مجھے وہ مسئلہ تھا، میں اس لیے قتال میں شامل نہیں ہوا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کعب بن مالک کے اتنا رش تھا حضور کے پاس کہ اس وقت کوئی بھی شخص حضور سے جھوٹ بول دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ واقعی قتال میں شامل تھا یا نہیں، کیونکہ 30,000 کا لشکر آپ لے کے گئے تھے، 30,000 بندے سامنے یاد رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اور ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ نہیں گیا تھا، ورنہ کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میں قتال میں نہیں اس مجبوری کی وجہ سے جا سکا یا کوئی ایسی بات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذر قبول کر لیتے تھے، الا یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن پھر آگے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھوٹ بول کر راضی کر لوں گا، لیکن بعد میں اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا۔ اب دیکھ لیں صحابی کا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کو پتہ چل ہی جائے گا، کہا اللہ تو بتا ہی دے گا۔ تو یہ دونوں جملے ان کے الحمدللہ عقیدہ علم الغیب عطائی کو کلیئر کرتے ہیں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح سنتا ہوں فیصلہ کر دیتا ہوں، تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور اپنے دلائل بڑے مضبوطی کے ساتھ میرے سامنے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں ان کے دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ دے دوں، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، اگر وہ مجھ سے غلط فیصلہ لے کر جا رہا ہے تو اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے، یعنی وہ مجھے تو دھوکہ دے رہا ہے لیکن اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو اندروں پتہ ہوتا سی، نہ نبی کی شان، نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے، نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ ان کو اندر خبر ہو اور وہ اس کے مخالفت میں فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو دل کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔
آپ کو بھی ایون پتا ہو کہ یہ بندہ مجرم ہے اور دوسرا بے گناہ ہے, آپ بے گناہ کو سزا دے ہی نہیں سکتے. اور پیغمبر تو سلیم الفطرت ہوتا ہے, اندر سے بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے اعتبار سے ججمنٹ کر دیتا ہوں. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3886 اور مسلم میں 428. واقعہ معراج کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں راتوں رات ظاہر معراج کا سفر کر کے آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا اور انہوں نے عجیب و غریب سوال شروع کر دیے. اچھا آپ گئے تھے, 1.5-2 مہینے کی مسافت پہ ہے بیت المقدس خانہ کعبہ شریف سے, آپ رات کو وہاں گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گیا تھا, مجھے اللہ لے گیا. ان کا راتوں رات کیسے آ سکتا ہے بندہ واپس آسمانوں سے ہو کے؟ 2 مہینے کا تو سفر صرف زمین ہی ہے. اچھا بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ اب جو بندہ ایک دفعہ ہی گیا ہے وہ دروازے تو نہیں گنے. اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں, اس کی دیواروں کا کلر کیا ہے؟ اب یہ نیچے سیڑھیاں ہیں, میں 3 سال سے چڑھ رہا ہوں, اگر آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کتنی سیڑھیاں تو میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ انہوں نے چھیڑ خانی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, مسلم شریف کے الفاظ ہیں 430 نمبر حدیث میں ایک یہ بھی لفظ ہے کہ میں نے شب معراج انبیاء کی امامت کروائی. یہ مسلم شریف میں 430. اسی سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. اور ساتھ یہ کہ میں اتنا غمگین ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کسی بات سے اتنا غمناک نہیں ہوا تھا کہ اب کافر میرا مذاق اڑائیں گے جب میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا. بس جب یہ مجھ پر حالت ہوئی تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے نظروں کے کر دیا. وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا. اگر خود غیب جان لیتے ہوتے تو بتا دیتے, اللہ نے ظاہر کر دیا, سامنے آ گیا. اور فرماتے ہیں میں اتنا غمگین ہوا کہ میں کیسے بتاؤں گا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جانی یہاں بیٹھے بتا دیتے ہیں فلاں چیز ہو جاتی ہے, ساڑھے بزرگ فلاں جگہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے. تو میں ان کو پھر کہتا ہوں, میں آپ کے بزرگوں کو اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ صفحے پر لکھا ہوا پڑھ کے بتا دیں آپ کے بزرگ یہ لکھا کیا ہوا ہے, جس میں لیٹن لینگویج کے الفاظ بھی موجود ہوں گے, انگلش کے الفاظ بھی موجود ہوں گے, سائی کا سگما کا سمبل, تھیٹا کا سمبل, اس طرح کے کئی سمبل ہیں جس کو وہ پروناؤنس بھی نہیں کر. ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہمارے پاس علم لدنی ہے, تو پڑھ کے بتائیں. علم لدنی پہ بھی میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریباً گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 55A کے نام سے. اور کشف اور خواب, یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں یہ سارے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں 7258 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین سمیٹ دی اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا جہاں تک میری امت کی حکومت پہنچنی تھی, اور اللہ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے. وہ خزانے کیا تھے کہ پہلے رومن امپائر گرنی تھی اور پھر اس کے بعد ایرانین امپائر گرنی تھی. دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونی تھی, اور ان کے سارے خزانے کیسر و کسرا کے سیدنا عمر کے دور میں صحابہ اکرام تک پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص. 5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کرٹیکل ترین حدیث ہے. یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں, خصوصاً ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ, لیکن حدیث آدھی بیان کرتے ہیں اور مطلب اپنی مرضی سے نکالتے ہیں. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے وقت ممبر شریف پر چڑھے, نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک آپ نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات بیان کر دیے. پھر زور کی نماز پڑھائی, پھر زور سے عصر, پھر عصر سے مغرب. پورے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات بیان کر دیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. تو کہتے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے, اس لیے تو آپ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. صحیح مسلم میں اس کے 10 طرق کم از کم ہیں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6113 سے لے کر 6125 تک پورا ایک چیپٹر ہے کتاب الفضائل چیپٹر میں کہ کثرت کے ساتھ سوالات کرنے کی ممانعت. اصل میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوال کرنے شروع کر دیے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر. اب نبی کا کام یہ نہیں ہوتا. جس طرح ادھر بھی لوگوں کو کسی بزرگ کے بعد دسو جی میرا بیاہ کدوں ہوئے گا, چلے جاتے ہیں میری شادی کب ہوگی. اس قسم کے سوالات اس وقت کچھ مسلمانوں میں منافقین گھسے ہوئے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن
جلال میں آئے اور منبر پر چڑھے. مسلم میں یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا, 10 طرق موجود ہیں, وہ ساری احادیث پڑھ کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں یہ خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہ قیامت تک ہونے والے حالات بیان کیے, اور پھر فرمایا جب تک میں اس منبر پر کھڑا ہوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اب یہ شرط لگا دی, جب تک اس منبر پر کھڑا ہوں. کیوں؟ اللہ نے آپ کو کھڑا کیا تھا, جیسے حتیم میں کھڑا کیا اور بیت المقدس دکھا دیا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کی ایلیگیشن دور کرنے کے لیے فرمایا منبر پر چڑھیے, جو سوال پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر القاء کرتا چلا جائے گا. اس میں الفاظ موجود ہیں, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زاروں قطار رو رہے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ حضور جلال میں تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ. دیکھیں کتنا بڑا سوال اس نے کیا, کوسچن آف ڈی این اے, کوئی نہیں بتا سکتا. آج تو چلے کوئی سائنٹیفکلی کسی حد تک کوئی اندازہ لگا لے, اس وقت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے, یعنی وہ جو ان کے والد تھے وہی والد تھے. ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا یہ ولد الحرام ہے, معاذ اللہ. اس طرح ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی سوال کیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گھٹنوں کے بھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی, اسلام کے دین ہونے پر راضی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. یا رسول اللہ ممبر سے اتر آئیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں منافقین کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے, اور فرمایا جب تک میں یہاں پر کھڑا ہوں. اس میں امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ, اور اس میں آگے الفاظ بھی موجود ہیں کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آبزرویشن کروائی آج سے پہلے کبھی نہیں کروائی تھی, اللہ کی قسم میں نے جنت اور دوزخ بھی بالکل اپنے سامنے دیکھ لی. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں مجھے آج ایسی آبزرویشن کروائی گی جب تک ممبر پہ موجود ہوں, جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے فرمایا بیت المقدس کے معاملے میں کہ بیت المقدس میرے سامنے کر دیا جب تک میں حتیم میں کھڑا تھا. یہ حدیث ہے جس کے اوپر ساری کی ساری بدعقیدگی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے اس کی اپروپریٹ الحمدللہ جو سلوشن ہے وہ بتا دیا. چھٹی حدیث صحیح مسلم کی, وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر مقتولین کی اشارے فرما دیے تھے, کل یہاں لاش ہوگی فلاں کی, فلاں کی یہاں ہوگی, فلاں کی یہاں. 7ویں حدیث صحیح بخاری میں جو بھی پہلے بیان ہو چکی کہ غزوہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائیو کمنٹری کئی سو میل دور سے دی کہ اب زید شہید ہو گئے, اب جعفر شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, اب خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. 8ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, وہ بھی میں پہلے بیان کر چکا. غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ سے اور اس کے رسول سے, اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اور سیدنا علی کو وہ جھنڈا ملا. اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ میں پوری زندگی سیدنا علی پر رشک کروں گا کہ وہ جھنڈا اس دن علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا. تو وہ اللہ نے فتح دی. 9ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 26 سال بعد کا واقعہ بیان کر دیا. سیدنا عمار ابن یاسر سے فرمایا عمار افسوس اے سمیہ کے بیٹے, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. اور سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا سے مراد دلی محبوب جیسے ہم علماء کے لیے بھی کہتے ہیں, اور یہ حدیث متواترہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, جامعہ ترمذی میں, جس کا جگری دوست میں اس کا جگری دوست علی. تو مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کے ہاتھوں, ابو الغادیہ وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ہاتھوں شہید ہوئے. مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے. 10ویں حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 30 سال بعد کا واقعہ, سیدنا حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, 5 سال کے بچے ہیں, اور فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اور وہ 30 سال بعد 41 ہجری میں سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی, اس کا ذکر ہے, اور الحمدللہ وہ بین ہی پوری ہوئی. اسی طریقے سے 11ویں حدیث سنن ابی داؤد جامعہ ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ صرف 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی. اور ایگزیکٹ 30 سال صلح حسن پر 41 ہجری ربیع الاول میں پورے ہوتے ہیں. یہ بشارت بھی پوری ہوئی. پھر اپنی وفات سے 50 سال بعد مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ 12ویں حدیث
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی اپنی وفات کے 50 سال بعد 61 ہجری میں ہونے والے واقعے پر۔ اس کی ڈیٹیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اس پہ میرے 2 لیکچر ہیں۔ مسئلہ نمبر 61 کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، 2 گھنٹے اور 22 منٹ کی گفتگو، اور مسئلہ نمبر 55B کے نام سے 2 گھنٹے اور 48 منٹ کی گفتگو ہے، حدیث قرطاس اور وصی رسول کون ہے، اہل سنت پاک.com پر۔ اب جناب 10 سے 12 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے، لیکن یہ ہے کنکلوژن آج کی پوری گفتگو کا، انشاءاللہ 12 منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کی گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ علم الغیب صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 جو چاہتا ہے، نمبر 3 جتنا چاہتا ہے، اپنے پیغمبروں کو علم الغیب عطا فرما دیتا ہے، صرف پیغمبروں کو علیہ السلام۔ اب اللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے جو علم الغیب ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ 3 فرق یاد رکھیے، یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے۔ 3 فرق۔ پہلا فرق، اللہ کا علم ذاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اللہ کے بتانے پر ہے، خود سے نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کا علم لامحدود ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتا ہے، جیسا کہ قیامت کا علم نہیں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے۔ باقی ہر چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، جو واضح ہو جائے اس کے بارے میں آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا فرق کہ اللہ کا علم قدیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے۔ یہ علم الکلام کی ٹرمز ہیں، علم الکلام کو سمجھنا ہے تو اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو میں نے 50 منٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، وہ اہل سنت پاک.com پہ سنی جا سکتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے علم الکلام کے حوالے سے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، اور حادث وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ وجود میں آئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں تھا، جب سے اللہ نے بتایا تب سے ہے، ہمیشہ سے نہیں۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں درجنوں آیات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا، اور اس علم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں قرآن کے نزول سے پہلے۔ اور اس کا ایپیکس قرآن پاک کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ الشورى کی، میں یہیں پر تلاوت کر دوں، اس سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ سب سے سخت آیت ہے، ویسے تو آیات بہت ہیں لیکن یہ آیت بہت واضح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ الشورى آیت نمبر 52۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل اس طریقے سے جس طرح میں نے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، آپ کی طرف بھی میں نے اپنی طرف سے وحی بھیجی۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ جانتے تھے۔ بیسک ایمان تو ہے، پوٹینشلی تو ہر نبی پیدائشی طور پر ایمان والا ہی ہوتا ہے اعلان نبوت سے پہلے، لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں اس کتاب سے پہلے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس کتاب کے آنے سے پہلے آپ نہ تو کتاب کا علم جانتے تھے نہ ایمان۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وحی کے ذریعے یہ علم آشکار کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب بے شک آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ہدایت تک پہنچایا۔ جبلی بیسک ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے، لیکن اس کتاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور یہ تمام کی چیزیں بتدریج جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئی، الحمدللہ۔ اب اگلی دفعہ جو گفتگو ڈسکس ہونی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں میں بس آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں،
اور یقین کریں میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں، بالکل عقیدہ کلیئر کرنے والی. صحیح بخاری 7018 نمبر حدیث، کتاب التعبیر چیپٹر میں، خوابوں کی تعبیر والے چیپٹر میں. ڈیٹیل تو انشاءاللہ خوابوں اور کشف کی اگلی دفعہ ہوگی. اور یہ کتاب الشہادات چیپٹر میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. 7018 نمبر ہے کتاب التعبیر کا طرق صحیح بخاری میں جو میں بیان کر رہا ہوں. ام الاعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، ان کی میں خدمت کیا کرتی تھی، بڑے نیک صحابی تھے. ان کو موت آ گئی. جب ان کو موت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو میں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عثمان بن مظعون، اللہ آپ پر رحم فرمائے، میں اللہ کے حضور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی عزت افزائی فرمائی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے بہت عزت افزائی ہے؟ حالانکہ صحابی تھے، کہنے والی بھی صحابی ہے. تو صحابیہ ڈر گئی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک جملہ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن مظعون اپنی موت کے ذریعے علم الیقین کو حاصل کر چکا، یعنی آخرت میں پہنچ چکا. میں بھی اللہ سے اس کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اب ذرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی صوفیاء کو فٹ ان کریں ذرا اس کے اندر. وہ کہتے ہیں جی وہ کھڑے ہو جائیں گے، جی معین الدین چشتی صاحب کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر اور پکڑ پڑ کے مریدوں کو اندر کر رہے ہوں گے. ادھر صحابی کے بارے میں، اب اس کے بعد ام الاعلیٰ کا عقیدہ، اور آج کے بعد ہم بھی اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور ان بدبختوں کو بتائیں جن کے عقیدوں میں خرابیاں آ چکی ہیں. اس کے بعد ام الاعلیٰ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اس دن نیت کی میں آج کے بعد کسی کے مرنے پر کوئی پازیٹیو اس طرح کے کمنٹس نہیں کروں گی کہ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ کو پتا. اسی لیے میں کہتا ہوں داڑھیوں اور پگڑیوں اور شکلوں سے دھوکہ نہ کھائیں. اتنے بڑے بڑے بدماش ہیں جو اپنی شکلوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. کتاب و سنت کو حق مانیں. میری بات بھی اتھارٹی نہیں ہے، میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. میں تو زیرو ریفرنس الحمدللہ کتاب و سنت کا اس کے بہاف پہ ہم کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے. وہ اپنے آپ کو حق نہیں کہہ رہے ہوتے، کتاب کو حق کہہ رہے ہوتے ہیں، سنت کو حق کہہ رہے ہیں. وہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس میں اگر ہم ڈاؤٹ فل ہوں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو خود ہی بے ایمان ہو جائے. ام الاعلیٰ کہتی ہے میں بڑی غمناک ہوئی تو پھر میں نے خواب دیکھی اور مجھے خواب میں جنت میں ایک چشمہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ عثمان کا چشمہ ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک وہ ہے جو خلیفہ راشد ہے عثمان بن عفان، یہ وہ نہیں ہے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ ہاں اب یہ خواب کے ذریعے جو تجھے خبر دی گئی ہے یہ حق ہے. تو یہی یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوگا یا اللہ کی طرف سے. یہ نہیں ہے کہ جس کو جو خواب آیا وہ صحیح ہوگا، وہ واقعہ ہونے کے بعد. لہذا کشف، الہام اور اس طرح کی کوئی چیزیں اس امت میں نہیں ہے. خواب ایک ذریعہ ہے اور وہ بھی جب واقعہ ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے خوابوں کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے، یہ دونوں اہل حدیثوں کے خوابوں کو نہیں مانتے، اہل حدیث ان کے خوابوں کو، اہل تشیع سارے اہل سنت کے خوابوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ خواب نہیں، وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اس کا اپروپریٹ عقیدہ کیا. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ آپ سورہ اعراف دیکھیں. اللہ رب العالمین خود اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کلا املکو، یعنی اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام سے یہ بات کہہ رہے ہیں میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں. بلکہ یہ تو سورہ اعراف کی آیت ہے. ناظرین آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اور یہ آپ سورہ اعراف پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری بات کلیئر آپ کو پتہ چل جائے گی. میں بات کو شارٹ کروں لیکن اگر آپ سورہ لقمان کی آخری آیت دیکھیں گے، یہ آج بھی ذہن میں آ گئی ہیں
تو ناظرین آیت کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ خیر ناظرین اس آیت کا پتہ یہ چلتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں 5 چیزوں کا علم میرے پاس ہے۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی۔ دیکھیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب ہوتا تو صحیح البخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مشکات کے اندر دوسری حدیث ہے یہ پہلی تو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی انما الاعمال بالنیات، اس کے ساتھ والی یہ حدیث ہے جب جبریل علیہ السلام نے آ کے محبوب علیہ السلام سے سوال کیے تو پھر آخری سوال یہ کیا قیامت کب آئے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا کہ آپ کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے۔ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی، یعنی یہ پتہ چلا اللہ پاک فرماتے 5 چیزوں کا علم میرے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے۔ اگلی بات وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمان سے بارش کب برسے گی یہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، ناظرین صحیح البخاری کی حدیث ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا ہے، اس نے کہا کہ آمینہ کے لال جی آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہیں تو اللہ نے بارش برسائی ہے۔ آپ اگر اسی حدیث کے حاشیے کے اندر جائیں تو جب بارش برسی تو بندے نے جا کر کہہ دیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش برسا دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس سے بولو کہ مجھے رب العالمین کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، بارش جب بھی برساتا ہے تو اللہ ہی برساتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بیٹا یا بیٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے ہی پتہ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کریں گے پھر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو پتہ چل جاتا ہے ناظرین وہ بھی تکا ہوتا ہے، کبھی کبھار بیٹی کا کیا تو اللہ پاک بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ خیر اگر اس بات پہ ہم دیکھ بھی لیں تو ناظرین کوئی الٹرا ساؤنڈ والا یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ آنکھوں سے نبینا ہے، یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ بچہ زبان سے گونگا ہے، نہیں۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں فرمایا کل اس نے کیا کمانا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے ہی پتہ ہے۔ اور اگر اس بندے نے دنیا پہ کون سی جگہ پہ دنیا سے چلے جانا ہے یعنی میرے پاس آ جانا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا بھی مجھے ہی پتہ ہے، کسی نبی کو نہیں پتہ۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں آیا کہ جب یہ سورہ نور کی آیت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بہتان لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن پریشان رہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس بات کا نہیں پتہ چلا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ خود ہی بتاتے ہیں، اللہ بتاتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے۔ اب کہیں گے اس کی بھی دلیل، سورہ نجم پڑھیں گے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہیں تو وہی بات ہمارے محبوب علیہ السلام کرتے ہیں جو ہم ان کو بتاتے ہیں۔ نہیں ایسے کافی دلائل موجود ہے قرآن پاک کے اندر ہی، حدیث کے اندر ہی۔ باقی یہاں پہ ناظرین میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔